بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت میں ملک کے حالات ہم لوگوں کے بالکل سامنے ہیں۔ کیا حالات ملک کے چل رہے ہیں، اور الیکشن کا بھی اس وقت میں ہمارے سامنے ایک بہت اہم تقاضا ہے۔ اور اس وقت کے جو الیکشن ہیں وہ کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے، یا کوئی ایسے ہی سرسری الیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی اہمیت کے حامل الیکشن ہے۔ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے تو اس الیکشن میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بالغ ان کے بچے ہیں یا جس کا بھی ووٹ بنا ہوا ہے، تو وہ اپنا ووٹ ضرور ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور اسی الیکشن کے تعلق سے کہ اس الیکشن میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور کیا کیا ہم کو اس الیکشن میں کرنا ہے، اس کے تعلق سے مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کا ایک بڑا اہم پیغام آیا ہے امت مسلمہ کے لیے، ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ وہ تمام کے تمام ان کے اس پیغام کو سنیں۔ آپ کا جو پیغام ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس میں مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند مسلمانوں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں، اور کیا کیا چیزوں کی ہم کو تیاری کرنی ہے، وہ تمام باتیں آپ حضرت کی زبانی خود سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میں ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند ملک کے ذمہ دار حضرات سے ایک دردمندانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کو علم ہے کہ ملکی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اور یہ الیکشن بہت ہی اہم ہے۔ اس سلسلے میں ہماری قومی، ملی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم محسوس کریں۔ ہمارا یہ ووٹ دینا دستوری حق ہے، قومی و ملی فریضہ ہے، حب الوطنی کا تقاضا ہے، ہماری شہریت کا ایک مضبوط ثبوت ہے، اور معتبر شناختی کارڈ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ووٹر لسٹ کا جائزہ لے کر اپنے گھرانوں میں، اپنے آس پاس پڑوس میں، اپنے اہل تعلق میں 18 سال کی عمر پوری کرنے والے جن نوجوانوں، بچیوں کا نام ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہو، ان کا اندراج کرایا جائے، اور الیکشن کے دن ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا ذمہ دار بنایا جائے۔ اس سلسلے میں جس کو تعاون کی ضرورت ہو، اس کے لیے تعاون کا انتظام کیا جائے۔ ووٹر کو اس کے پولنگ بوتھ تک پہنچانے کا، وہاں سے لانے کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح مرد حضرات اپنی خواتین کو اور گھر کے جو ووٹر ہیں ان کو بھی حفاظت کے ساتھ پولنگ بوتھ تک لے جا کر ان کا ووٹ گزروائیں۔ غفلت کی وجہ سے کوئی ووٹ ضائع نہ ہونے پائے۔ جو حضرات روزگار یا تعلیم کے سلسلے میں دوسرے علاقوں میں مقیم ہوں، وہ بھی کوشش کریں کہ الیکشن کے دن جہاں ان کا ووٹ ہے وہاں پہنچ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ محلہ اور گاؤں کے ذمہ دار اور دانشور اور ائمہ و خطباء سے گزارش ہے کہ ان تمام کاموں کی ترغیب دیں، نگرانی اور سرپرستی فرمائیں، اور کام کرنے والوں کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ جو نوجوان ہائی اسکول پاس ہیں، تھوڑی سی بھی انگریزی اور ہندی جانتے ہیں، تو وہ جانکار لوگوں سے رابطہ کر کے اس کام کو کر سکتے ہیں، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ وقت کا انتہائی اہم تقاضا ہے۔ اس کو صرف دنیا داری سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے ملی تقاضا ہے، اور آئندہ کے آنے والے اوقات میں اس الیکشن کا بہت نمایاں، بہت گہرا اثر سامنے آنے والا ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا خود چاہتا ہے کہ بااثر حضرات اس کام کو اپنے آگے بڑھ کر کریں، اور ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ کوئی نوجوان جو ووٹ دینے کا اہل بن چکا ہے، اس کا نام ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہے، فوراً اس کے نام کا اندراج کرایا جائے،
اور اپنے اپنے وقت پر تمام لوگ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ امید ہے کہ اس گزارش کے اوپر توجہ کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے حضرت کا یہ پیغام سنا کہ آپ الیکشن کے تعلق سے مسلمانوں کے تئیں کتنے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اکابرین کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔